اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل۔ پہلا سوال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معتکف یعنی اعتکاف کرنے والے کو ہر روز 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 2، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گناہ گار ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ اس اعتکاف کی نیت اس طرح کی جائے گی، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ دل میں نیت ہونا شرط ہے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ سوال نمبر 4، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت شروع کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں تاریخ یعنی 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کی 29 کو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تو چاند کے نظر آنے کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اور اگر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف خود بخود ہی مکمل ہو جائے گا۔ کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں پردہ لگانا ضروری ہے؟ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر پردے کے بھی اعتکاف درست ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت ہو تو پردے کا لگا لینا اچھا ہے۔ اگلا سوال ہے، سنت اعتکاف کے لیے کتنی اور کون کون سی شرائط ہیں؟ سنت اعتکاف کے لیے یہ والی شرائط ہیں، نوٹ کر لیجئے 6 شرائط۔ نمبر 1، مسلمان ہونا، یعنی مسلمان ہی صرف جو ہے وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ نمبر 2، عاقل ہونا، یعنی عقل رکھتا ہو۔ نمبر 3، جنابت یعنی بے غسلی سے پاک ہو۔ نمبر 4، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ نمبر 5، نیت کرنا، اور نمبر 6، روزہ رکھنا۔ کیا نابالغ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نابالغ سمجھدار ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ کیا اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی کو ثواب سمجھ کر خاموش رہنا مکروہ تحریمی اور ناجائز اور گناہ ہے، اور اگر خاموش رہنا ثواب کی بات کو سمجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، اور بری باتوں سے خاموش رہنا تو بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے؟ اگر اعتکاف کرنے والا ایسی مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعت سے زائد ٹھہرنا مکروہ ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا اپنی کسی حاجت کی بنا پر اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو کیا اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری ہے؟ اگر معتکف اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا جہالت ہے۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، واجب، اگر اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا، اور اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ نمبر 2، سنت، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ نمبر 3، نفل، منت اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقدہ ہے۔
اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی وقت کی قید ہے۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جب مسجد سے باہر نکلے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اس کی نیت یوں ہوگی: نویت سنت الاعتکاف۔ اعتکاف کرنے والا کن حاجات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اعتکاف کرنے والا دو حاجات کی بنیاد پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر ایک حاجت شرعی، یعنی وہ حاجت جس کا تقاضا شریعت کی جانب سے ہو، جیسے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے جانا۔ نمبر دو حاجت طبعی، یعنی وہ حاجت جس کا تقاضا طبیعت کی طرف سے ہو اور وہ حاجت مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، جیسے پیشاب وغیرہ کرنا۔ کیا اعتکاف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ اعتکاف کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے۔ کیا معتکف کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ معتکف کھانے پینے اور سونے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ سب کام مسجد میں ممکن ہے۔ اگر کوئی مسجد میں کھانا لانے والا نہ ہو تو کیا معتکف اپنا کھانا لینے کے لیے گھر پر جا سکتا ہے؟ اگر معتکف کے لیے مسجد میں کھانا لانے والا کوئی نہ ہو تو وہ کھانا لینے کے لیے گھر پر جا سکتا ہے۔ اگر اعتکاف کرنے والا گھر سے کھانا لانے کے لیے گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگر معتکف گھر سے کھانا لانے کے لیے گیا اور گھر پر ہی بیٹھ کر کھانا کھا لیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی وجہ سے اعتکاف کرنے والے کا روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ اگر کسی وجہ سے اعتکاف کرنے والے کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کیا بے ہوش ہونے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر اس طرح بے ہوش ہوا کہ بے ہوشی جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی، بہت دیر تک بے ہوش رہا جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پایا، یا بے ہوشی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بے ہوشی کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا یا روزہ نہیں چھوٹا تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ کیا اعتکاف کرنے والا اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد کی محفل نعت وغیرہ میں شرکت کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ معتکف اپنی مسجد سے نکل کر دوسری مسجد کی محفل نعت میں شرکت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دوسری مسجد کی محفل نعت میں شرکت کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر اعتکاف کرنے والے کو احتلام ہو جائے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگلا سوال ہے، اگر معتکف کو اعتکاف کے دوران احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر معتکف کو احتلام ہو جائے تو وہ اس پر لازم ہے جیسے اس کی آنکھ کھلے فوراً مسجد سے باہر نکل جائے اور غسل کر کے مسجد میں واپس آئے، اور اس کے لیے تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلنا مستحب ہے۔ کیا معتکف خوشبو، سرما اور تیل وغیرہ لگا سکتا ہے؟ معتکف خوشبو، سرما اور تیل وغیرہ لگا سکتا ہے۔ کیا معتکف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ جواب ہے اس کا کہ معتکف نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کیا معتکف مریض کی عیادت کرنے کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ اگر معتکف مریض کی عیادت کے لیے سنت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکل گیا، اگر عیادت کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر معتکف بیمار ہو گیا تو کیا علاج کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے؟ اگر معتکف بیمار ہو گیا تو علاج کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہذا معتکف مسجد میں ہی علاج کروائے گا۔ اگر مسجد میں معتکف کا علاج ممکن نہ تھا اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر اعتکاف کرنے والے کا علاج مسجد میں ممکن نہ تھا اور وہ علاج کے لیے مسجد سے باہر نکل گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں گناہ گار نہیں ہوگا۔ کیا اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دوران سگریٹ پی سکتا ہے یا منہ میں نسوار رکھ سکتا ہے؟ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے دوران عین مسجد یعنی مسجد کے حال اور صحن میں سگریٹ نہیں پی سکتا، لیکن فنائے مسجد میں اس طرح سگریٹ پی سکتا ہے کہ سگریٹ کا دھواں عین مسجد تک نہ پہنچے۔ اسی طرح سے نسوار کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ فنائے مسجد میں جا کر منہ میں نسوار رکھ سکتا ہے۔ اب فنائے مسجد کیا ہے؟ فنائے مسجد مسجد سے ملی ہوئی وہ جگہ ہے جو مسجد کی ضروریات کے لیے وقف کی گئی ہو،
جیسے وضو